کہ میرے والد صاحب میری پیدائش سے پہلے آرمی میں، ان کو شوق تھا۔ آپ کی کس عمر میں شادی ہوئی؟ مجھے بہت مارا، بہت ظلم کیا، میں ان سے الگ ہو گئی۔ مطلب کہ تشدد بھی کرتے تھے آپ پہ؟ صرف تشدد کی حد تھی۔ گاڑیاں چڑھانا، توڑیوں سے مارنا، سگیوں سے مارنا، گنوں سے مارنا۔ تو میری یہ اپیل ہے کہ پلیز، رمضان آ رہا ہے، لوگ زکوٰۃ دیں گے نا، ہم بھی دیتے ہیں، میری اتنی تو مدد کریں خدا را پلیز، کہ میں ایک بار اپنی علاج کرا لوں۔ مجھے صدقہ نہ دیجیے، زکوٰۃ دیجیے، صدقہ نہ دیجیے۔ تو میں نکاح کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن پہلے میں ٹھیک تو ہو جاؤں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ۔ آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا خدمت گزار فہد حسن۔ جی تو ناظرین، آج ایک دکھ بھری کہانی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ عالیہ خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آرمی آفیسر کی یہ بیٹی ہے، جن کے انتقال کے بعد جتنی بھی پراپرٹی تھی ان پر قبضہ ہو گیا۔ ان کے بھائیوں نے، ان کے رشتہ داروں نے پتہ نہیں کیا کچھ مسئلے مسائل کیے، جس وجہ سے آج یہ بہت غریبی کے حالات میں رہنے کے لیے بہت مجبور ہو گئی ہیں۔ ایک آپ سمجھ لیں کہ ناظرین، کروڑ پتی، ارب پتی، آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ہر وقت دیکھا ہے۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد خاوند نے کیسے ان کے ساتھ فراڈ کیا، چھوڑ کر چلے گئے، وٹ ایور جو کچھ بھی ہوا، انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ آخر ان کی زندگی میں کیا واقعات ہوئے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں عالیہ باجی آپ؟ ٹھیک ہوں، بس آپ کے سامنے ہی ہوں بھائی۔ اچھا عالیہ باجی، مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب آرمی میں تھے، ایز اے کیپٹن تھے وہ، جی۔ تو کب انہوں نے آرمی جوائن کی، اور آپ کیا واقعہ ہوا زندگی میں جو آپ آج اس مقام پر اس حالات کے سامنا کر رہی ہیں؟ کیا ہوا آخر ایسی زندگی میں آپ؟ جی، میں نے پہلے بھی 8-9 انٹرویوز دیے ہیں، 10، تو میں نے اس میں بتایا کہ میرے والد صاحب میری پیدائش سے پہلے آرمی میں، ان کو شوق تھا۔ وہ زرداری صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کلاس میٹ تھے، پٹارو میں تھے، اور انہوں نے آرمی اپنی شوق سے جوائن کی تھی، اور کیپٹن کے بعد انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ میڈیا پروڈکشنز میں بھی آئے، فلموں میں، ڈراموں میں، اور بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جو اب دنیا میں نہیں رہے، کچھ لوگ، کچھ ہے، اور کچھ کا مجھے نام نہیں پتا۔ اس کے بعد انہوں نے بزنس جوائن کیا میرے اپنے ہی، انہوں نے خالد ٹریڈ لنکس کے نام سے تھا، کچھ ان کا بیچ لگژری ہوائی ٹاورز میں بیرام انکل کے ساتھ پیسٹیسائڈ کا بزنس تھا ملتان میں، اور کچھ تھوڑے بہت شیئر ہولڈرز بھی تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ تھا الحمدللہ۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ میں ہوں، اور ایک میرا بڑا بھائی ہے، 1 سال بڑا، جو کہ ابھی اس وقت خود بہت سیویئر ہارٹ پیشنٹ ہے۔ اچھا عالیہ باجی، یہ بتائیے گا کہ آخر کیا ہوا آپ کی زندگی میں جو آپ آج کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہے ہیں؟ یہ کرائے کا مکان بھی تھکے کیا، ہر وقت ذلیل ہی کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب سر پہ کوئی بھائی نہ ہو، باپ نہ ہو، ماں نہ ہو، مرد نہ ہو، ایک میرا بچہ ہے 15 سال کا، تو لوگ ذلیل ہی کریں گے نا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی والدہ کہاں ہوتی ہیں، اور آپ کے بھائی تو ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ وہ جی بالکل، میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی بہت چھوٹی ایج میں، انہوں نے شادی کر لی تھی، لو میرج تھی ان کی، اس وقت ہمارے حالات بہت اچھے تھے، اللہ زندگی دے، میری والدہ نے ہمیں پوری زندگی بہت اچھے سے سنبھالا، اور ابو جی کی بھی کافی چیزیں تھیں، اور والدہ نے خود بھی، اور پھر جو میری والدہ کی دوسری شادی تھی تو ہمیں پڑھایا لکھایا، اچھے گھروں میں رہے ماشاءاللہ، اچھا گھومے پھرے، دنیا دیکھی، سب کچھ کیا۔ تو میرے بھائی نے لو میرج کر لی تھی بہت ارلی، ماشاءاللہ اس کے 2-4 بچے، ابھی حال میں اس کا 3 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور اس کا ہارٹ فیلئر ہوا، لیکن وہ زندہ ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ والد صاحب کی پراپرٹی کا کیا مسئلہ مسائل ہے؟ دیکھیں ایکچولی میرے والد شروع سے نا خود سر انسان تھے، وہ اپنا خود کرنا، ان کو وہ اپنے باپ کے، وہ نہیں ہوتے کہ باپ کے پیسوں پہ پلنا، ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی، وہ محنت کرنے پہ بہت بلیو رکھتے تھے۔ حالانکہ ہمارا کوئی چچا تایا یا کوئی بھی نہ خود نہیں کمائے، ایکسیپٹ فار ایک ہیں جو بینکر ہیں، سب نے فیملی بزنس کو ہی ٹیک اوور کیا، لیکن میرے والد صاحب کو آرمی کا شوق تھا، خود کمانا اور خود مطلب سیلف میڈ بننا، تو انہوں نے جو ہے نا فیملی بزنس کو چھوڑ کے الگ سے، مطلب ماں باپ کے ساتھ
کے خلاف جا کے سمجھ لیں یہ فیصلہ کیا تھا آرمی جوائن کرنے کا، جس میں بڑی بات تو یہ کہ تم اتنی سی تھوڑی سی تنخواہ میں آرمی میں جا رہے ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے جوائن کی اور پھر وہ بزنس میں آئے اور بس اس طرح. اور ان کے اختلافات یہ تھے کہ انہوں نے میری والدہ سے اپنی مرضی کی شادی کی تھی، اور خیر وہ تو ہماری پیدائشوں کے بعد اختلافات دلوں میں تھے لیکن سامنے ظاہر تھے کہ نہیں ہے، لیکن بچپن سے ہمیں پتہ تھا کہ وہ بات میرے ابو کو وہ نہیں ملتی جو بات ایک بیٹے کو ملنی چاہیے. اچھا عالیہ باجی بتائیے گا کہ آپ کی کس عمر میں شادی ہوئی؟ یاد بھی نہیں، 23-24 سال. 23-24 سال کی. مطلب کتنے سال آپ کی شادی رہی؟ آپ کا خاوند کدھر ہے؟ میرا خاوند بھاگ گیا ملیشیا، ترکی بھاگ گیا. تو مطلب کہ آپ کو بتا کر گیا کہ اس رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اس نے آپ سے؟ نہیں، ہمارا ڈسپیوٹ پہلے ہی آ گیا تھا ترکی جانے سے پہلے. ان کا کام تھا پیٹرول پمپ، تھائی لینڈ، چائنا. مجھے تو اصل میں سچی بات آج بتاؤں تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اس کا کام تھا کیا. نہیں، میرے اللہ جنت بخشے میں ساس سسر بہت اچھے تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں کروٹ جنت دے. وہ بہت اچھے تھے. ان کا مشرومز کا کام تھا سوات میں، گیسٹ ہاؤس ہیں، ریزورٹس ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، جیمز کا بزنس ہے، اور ان کا خود کا پرسنلی میرے ہسبینڈ جو ان کا خود کے پیٹرول پمپس تھے، کچھ پراپرٹی کا کراچی میں کام وغیرہ، کارنر چیمبر کے اوپر پتہ نہیں قبضہ ہوا ہوا ہے کہ ان کی ہے، مجھے نہیں پتا، آیا چندری گڑھ روڈ پہ، اور شو روم گاڑیوں کے، وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے. اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے. بس وقت کے ساتھ کچھ دوستوں کی صحبت پلس پھر جب سے ہم جوائنٹ فیملی میں گئے تو بس کچھ وہ کہتے ہیں نا، بس کچھ نظر لگ گئی، کچھ نصیب تھا، کچھ وہ جٹھانی میری نے میری زندگی تباہ کر دی. مجھے بہت مارا، بہت ظلم کیا، میں ان سے الگ ہو گئی. مطلب کہ تشدد بھی کرتے تھے آپ پر؟ صرف تشدد کی حد تھی. گاڑیاں چڑھانا، توڑیوں سے مارنا، سگیوں سے مارنا، گنوں سے مارنا، بیتوں سے مارنا. سب گواہ ہیں. اگر اللہ کو جان دینی تو گواہ ان کے گھر والے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں اور دنیا بھی ہے. باجی مجھے بتائیے گا کہ آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ غیر تھے کہ اپنے تھے؟ کس نے شادی کروائی؟ کس نے آپ کی؟ میرے جو اسٹیپ فادر ہیں وہ ابو دھابی میں بیسڈ تھے، تو امی شادی کے بعد وہاں موو ہو، تو ہم لوگ یہاں کراچی میں اپنی خالہ اور اس طرح گھر امی نے لے کے دیا ہوا تھا. ہم پڑھ رہے تھے اپنا یہ وہ، تو پھر بیچ میں پلان بن گیا کہ میں بھی باہر چلی جاؤں نا، تو میں امی کے پاس چلی گئی دبئی میں، ابو دھابی وہیں سیٹلڈ ہو گئی. پھر پتہ نہیں وہاں بھی بس کیونکہ وہ ستیلا، تو پھر ستیلا تو اپنا رنگ دکھائے گا، تو پھر مجھے یہ بولا گیا کہ میں نے ان آؤٹ ہونا ہے. تو ان آؤٹ ویزے کا پروسیجر تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک دفعہ جاؤ، پھر ہم آپ کو سیکنڈ ڈے بلاتے ہیں. تو میں آ گئی، اور سیکنڈ ڈے جب میں واپس جانے لگی تو میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ نہ جاؤں تو مجھے سکون نہیں آتا، جیسے کہ ابھی بھی نہیں آ رہا. ارے بڑا مشکل مرحلہ آپ کی زندگی میں گزرا ہے، تو شادی کا سلسلہ کیسے بڑھا آگے؟ بس پھر 14 دن وہاں گزر رہے تھے. اسی دوران یہ کچھ شخص، یہ میرے جو شوہر ہیں، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کی والدہ کی قبر پر آتے تھے. 1-2 دن آئے لگا تھا. وہیں سے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ان سے شادی ہوگی. یہ تو قسمت کا کھیل تھا. اچھا انسان تھا، میں کیوں بولوں، بس وقت نے اسے حیوان بنا دیا. وہاں کے انہوں نے دیکھا، گورکن سے میرے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، کیوں روتی ہے، اور اتنا حلیہ بھی اچھا ہے، سامان بھی ٹیکسی میں پڑا ہے. اس گورکن نے سارا بتا دیا ان کو. گورکن بھائی کو پتہ تھا کہ ہمارے داد کے ساتھ کے ابو کی فوتگی کے بعد ہم ان سے ملے تھے، تو شب برات تھی، ابو کے 40ویں پہ انہوں نے ہمیں بلوایا تھا. انہوں نے تو ہم سے رابطہ رکھنا ہی نہیں تھا نا، وہ تو آج بھی نہیں رکھتے. بلکہ میری چچی نے تو میرے ایک انٹرویو پہ لکھ دیا یہ تو ہماری بھتیجی ہے، ہم نے اس کو 15 سال پہلے 2500 دیے تھے. چچی نے 2500 دیے تھے 15 سال پہلے. تو میں نے پھر انہیں کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بھتیجی ہوں تو میں آ رہی ہوں، تو فوراً غائب ہو گئی، کمنٹ ڈیلیٹ کر دیا. پھر وہ شادی کا سلسلہ بتا رہے تھے. تو بس خیر ہے نہیں آؤ. پھر وہاں پہ میرے پہ پریشر بھی تھا شادی کا، اوبیسلی پڑھائی ختم ہو گئی تھی، MBA بھی کر لیا، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، فیشن ڈیزائننگ، ایوری تھنگ. تو میری والدہ پہ کافی پریشر تھا فیملی کا، شادی کر دو. تو ہمارے معاشرے میں نا یتیم.
بس یتیم نہیں بھی ہے تو یتیم بنا دیتی ہے ماشاء اللہ، یتیم بچی کی شادی کر دو کر دو کر دو۔ تو بس کچھ فیملی کے رشتے نہیں پسند آئے، خیر ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے رشتہ بھیجا۔ مطلب قبرستان آپ کو پسند کیا؟ جی خود پسند کیا، بعد میں یہ احسان جتاتا رہا کہ میں نے تمہیں روڈ سے اٹھایا، روڈ سے نہیں اٹھایا تھا، دیکھا قبرستان میں۔ وہ ظاہر ہے وہ تو کہے گا نا، کیونکہ وہ آدمی اس کے سامنے فیملی کی اوقات کھل کے آنی تھی، چاچوں کی، رشتہ داروں کی۔ شادی ہو گئی تو پھر صحیح آپ کے ساتھ رہتا تھا شروع میں؟ جی بس انہوں نے پھر پیغام نکاح کا دیا تو میرے پاس بھی کوئی رستہ نہیں تھا، میں نے بھی، انہوں نے عزت سے ایک شادی کا پیغام دیا، میں نے بھی ہاں کر دی، اور بڑے اچھی طرح مجھے انہوں نے عزت سے اپنے گھر پشاور لے گئے، بہت اچھی طرح پوری فیملی میں 4-5 سال گزارے میں نے۔ میرے 2 بچے، بیٹیاں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ 14-15 سال کا ماشاءاللہ، لیکن بس وہاں بھی وقت 4-5 سال ہی اچھا رہا، جب تک میں اکیلی رہی صحیح تھے، بس جب جوائنٹ فیملی میں مجھے شوق تھا، کیونکہ میں بچپن سے میں نے جوائنٹ فیملی دیکھی ہی نہیں تھی، اب ابو مرحوم ہو گئے، امی دور ہو گئیں، ایک ہی بھائی تھا، اس نے جلدی شادی کر لی، تو میں نے خود ہی ضد کی تھی کہ مجھے سب میں لے کے جائیں، اور مجھے اچھا لگتا تھا، تو بس وہیں کہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ جن کو میں باپ سمجھتی ہوں، اپنی جیٹھ کو بڑا بھائی، اپنی جٹھانی کو بڑی بہن، وہی مجھ سے حسد کھا رہے ہوں گے کہ ان کو کیوں زیادہ زیور ملتا ہے، ان کو کیوں زیادہ آسائشیں دی جاتی ہیں۔ اچھا عالیہ باجی یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب کی وفات کے بعد جو ان کے والد صاحب کی پراپرٹی تھی ساری، وہ کہاں گئی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، آپ کا کچھ نہیں ہمارے پاس، پہلے تو ہمیں بچپن سے یہی کہا گیا کہ وقت آنے پہ دیں گے دیں گے، ابھی ہم بہت چھوٹے ہیں، مطلب میں 14 کی تھی، بھائی 15 کے تھے، تو پھر وقت کب آنا ہے، اب تو ہم خود قبروں میں چلے گئے آدھے سے زیادہ، یہ حال ہو گئے، معذور ہو گئے، ان کا وقت نہیں آتا۔ اچھا عالیہ باجی بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب کے وفات کے بعد جب جنازہ آپ کے والد صاحب کا پڑھا ہوا تھا تو اس وقت جھگڑا کس قسم کا ہوا تھا؟ اس وقت باہر نا میرے والد صاحب کی 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک مرسیڈیز تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، دھانجی شو روم سے انہوں نے لی تھی، دھانجی انکل کے ساتھ بہت اچھی پی آر تھی، میرے فادر کی گاڑیوں کے شوقین بھی تھے، میں اسپورٹس کارز، ایک اسپورٹس کار تھی، ایک لینسر تھی، ایک اور تھی پتہ نہیں کون سی، تو وہاں گاڑیوں پہ جھگڑا ہو رہا تھا، ان کی واچز تھیں، سن گلاسز تھیں، تو بس ان چیزوں پہ جھگڑا ہوا، میرے بھائی نے چیزیں باپ کی اٹھا کے گلے سے لگائی، اس پہ چوری کا الزام لگا دیا، یہ تو خالد کی چیزیں چوری کر رہے، ارے 14 سال کا بچہ، اس کا باپ مرا بھی 4 گھنٹے نہیں ہوئے، وہ اپنے باپ کی خوشبو سونگ گئے، اس پہ میری سوتیلی دادی نے کہہ دی کہ یہ چور ہے، اس کو تھپڑ مار دیا اٹھا کے۔ میں دادی بھی ستیلی تھی، اس کا مطلب دادا نے بھی 2 شادیاں کی؟ جی بالکل جی، 2 شادیوں والی ہیں۔ اچھا عالیہ باجی یہ بتائیے گا معذرت کے ساتھ کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ کوئی ذریعہ آمدن کیا ہے اب آپ کا؟ ابھی فی الحال جی پہلے تو جو تھا وہ فیملی، امی کی سپورٹ تھی، ہسبینڈ تھے، اللہ ہے، رشتہ دار بھی تھے، مطلب ننیال میں سے میرے ماموں کرتے تھے، لیکن اب میرے ماموں نے بھی بالکل مجھے چھوڑ دیا، لابارس۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے باجی؟ MBA مارکیٹنگ۔ تو آپ نے کہیں جاب کرنے کی کیا نام ہے کوشش نہیں کی، کہیں اچھی جاب اپلائی کرنے کی کہ میں کہیں کام کروں؟ معذوری ہے، اب بھی میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں تو میں گر گئی، تو میرا بازو کام نہیں کرتا، میری ٹانگ کام نہیں مطلب کہ یہ حادثہ کیسے ہوا آپ کی زندگی میں؟ میرے شوہر نے مجھے مارا تھا پشاور میں جیٹھ کے ساتھ مل کے، اور پھر کراچی میں جب میں نے بچے کی کسٹڈی کا کیس کیا تھا، تو انہوں نے مجھے گاڑی کے نیچے دینے کی بہت دفعہ کوشش کی، آگے پیچھے، تو میری یہ رائٹ ٹانگ آپ دیکھ رہے ہیں سویلنگ، یہ سارا یہ بازو سارا ڈیمیج ہو گیا، میری بیک بون کا ایشو آ گیا۔ جی دیکھنے والوں کو اور ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میرا انٹرویو، میں یہی کہوں گی اینڈ میں کہ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ می، جن لوگوں نے ابھی تک مجھے سپورٹ کیا، دعائیں دے رہے ہیں، ہمت دے رہے ہیں، کچھ گروپس ایسے ہیں، کچھ پرسنل لوگ ہیں، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، میں آپ لوگوں کی، لیکن میری اپیل ہے صرف گورنمنٹ سے، سب سے پہلے تو گورنمنٹ سے کہ میری ہیلپ کریں پلیز، میرا علاج کروا دیں اور اس قابل ہو جاؤں کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں۔ میرا آپ کے نہ 12,000 لگتے ہیں، نہ ہاؤسنگ اسکیم میں نام آتا ہے کیونکہ ہمارا اسٹیٹس آ جاتا ہے، اور نہ ہی مجھے میرا ہیلتھ کارڈ ملتا ہے کہ میں کراچی ریزیڈنس ہوں۔ تو میرے پرائم منسٹر صاحب سے یہی اپیل ہوگی کہ کائنڈلی پلیز میرے کیس کو سیریس لیا جائے،
میری مدد کریں. میرے سر پہ کوئی مرد نہیں ہے, میرے ساتھ ایک بچہ ہے اور میں اکیلی ہوں اور اللہ کا سہارا ہے. اور یہ دنیا بڑی خراب ہے, عورت کو اکیلے جینے نہیں دیتی. اور اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ تک بھی آواز نہیں جاتی, گورنمنٹ بھی نہیں میری سننا چاہتی, تو میری یہ اپیل ہے کہ پلیز رمضان آ رہا ہے, لوگ زکوٰۃ دیں گے نا, ہم بھی دیتے تھے, میری اتنی تو مدد کریں خدا را پلیز کہ میں ایک بار اپنی علاج کرا لوں. تصویریں آپ لوگ دیکھ لیں گے, بیک کا مسئلہ ہے, کمر کا, بازو کا, ٹانگ کا, اور میں ایک لیپ ٹاپ مجھے مہیا کیا جائے کہ میں پھر سے کھڑی ہو کے اپنے پیروں پہ اپنی زندگی گزار سکوں. میری ابھی اتنی ایج نہیں ہے جتنی کہ وقت نے, حالات نے, بیماریوں نے بنا دی. اور پلیز مجھے صدقہ نہ دیجیے, زکوٰۃ دیجیے گا, صدقہ نہ دیجیے. یہی میری اپیل ہے. اور اگر وہ انسان سن رہا ہے جس نے مجھے اس حال پہ لایا ہے, اس کو میں اتنا ہی کہوں گی کہ تمہارے گھر 8 بہنیں ہیں, کچھ تو خوف خدا کر لو. تم نہیں مارا ہے, تم نہیں توڑا ہے, تو میرے علاج کے پیسے تو دے دو, اپنے بچے کا حق تو دے دو بس. تو اچھا باجی بتائیے گا کہ اگر کوئی عزت طریقے سے آپ کو پھر اپنی دلہن بنانا چاہے, آپ سے شادی کرنا چاہے, تو آپ کیا کریں گے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر باعزت طریقے سے کوئی اچھا مہذب انسان, پڑھا لکھا, مجھے زیادہ کی لالچ نہیں, میرا علاج کرایا جائے سب سے پہلے, اس کے بعد میں خود پڑھی لکھی ہوں, میرے بیٹے کو لیگلی اڈاپٹ کرے تو میں نکاح کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں, لیکن پہلے میں ٹھیک تو ہو جاؤں انشاءاللہ باعزت ضرور. طریقے سے. مجھے یہ زمانہ بہت خراب ہے, ڈر لگتا ہے, لیکن اللہ پہ چھوڑ کے رہ لیتی ہوں. ہماری تو پوری کوشش ہے کہ ہم آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکیں, اور ہماری تو یہ بھی بہت زیادہ ریکویسٹ ہے لوگوں سے. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان, عثمان بزدار صاحب جو سی ایم صاحب ہے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان محترمہ کی ہیلپ کی جائے. نہ ان کو وہ کارڈ مل رہا ہے, وہ جو بھی کام ہوتا ہے, وہ جو بھی کارڈ ہوتا ہے, صحت کارڈ ہوتا ہے, نہ ان کو وہ مل رہا ہے, نہ ان کو لون مل رہا ہے بیک گراؤنڈ سٹیٹس کی وجہ سے. مگر ان سے لا تعلقی کر دی ہے, کوئی بھی خاندان رشتہ دار ان سے رابطہ نہیں کر رہا. جہاں تک دیکھا جائے ناظرین, ان کی والدہ نہیں ان کے ساتھ رہی, تو وہ تو پھر بھی ایک غیر تھے, اور ان کے خاوند نے ان کے ساتھ رہا. جی تو ناظرین, آپ نے ان کو جہاں تک آپ کی توفیق ہے, آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جتنی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق ان کی مدد کی جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ. اللہ حافظ.